قرآن مقدس اور تلاوت کلام اللہ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سماعت فرمایا۔ اس کے بعد نعت نبی کا دور آیا۔ نعت نبی کو بھی آپ حضرات نے بہت ہی محبت سے سماعت فرمایا۔ اب آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد بزم خطابت ہے۔ خطابت ایک وہ فن ہے جو ہر ایک انسان کو نہیں ملا کرتا ہے۔ بہرحال خطابت وہ چیز ہے جو سوئی ہوئی قوم کو اپنی خطابت کے ذریعے سے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک قوم کے اندر، ہر ایک مذہب کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو اپنی گفتگو سے بیدار کرتے ہیں، اور وہی قوم زندہ ہے جو اپنے آپ کو زندہ سمجھے، جو بولتی رہے اور جو قوم میں بولتی رہے، انفرادی طور پر بولتی رہے، اجتماعی طور پر بولتی رہے، اور جو ہے اجتماعی طور پر بولتی رہے۔ کیونکہ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، اور بولنا کیا چیز ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ سمجھنا ہے کہ کون کیا کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ کون سی بات کہاں کیسی کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آئیے دوستوں، بزم خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شم یقین کے پروانے شولوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے زیست میری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور واعظین اور مقررین اور شعراء اکرام کی فہرست بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لے کر آپ کے قرب جوار کے عالم جناب حضرت مولانا جان محمد صاحب سے میں التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے 10 منٹ میں گفتگو فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء کرام، حفاظ کرام اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جلسے کا عنوان تعلیمی بیداری کانفرنس رکھا گیا ہے، اور یہ بھی بہت عجیب اتفاق ہے کہ ایسا عنوان ہے کہ اس قوم کو جو پہلا سبق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہے، اور ہمارا یہ عنوان تعلیمی بیداری کانفرنس گویا ایسا ہے کہ اب تک ہم سوئے ہوئے ہیں، تعلیم کے لائن سے اب تک ہم بیدار نہیں ہوئے، تعلیمی دنیا میں ہم نے اب تک قدم رکھا ہی نہیں، اب تک گویا کہ ہم سو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ نہایت ہی ایک ایسی بات ہے، نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسلامی فطرت کے مطابق، اسلامی کلچر کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے
اس کا ذہن بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کلی نہیں ہوتی، کوئی گندگی اس کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہوتا ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں بچہ سب سے پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے والدین کو جس طرح دیکھتا ہے اسی رنگ میں وہ رنگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ جس طرح اپنے والدین کو دیکھتا ہے اس طرح وہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس ماحول میں ڈھلنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس تمام چیزوں کو وہ سیکھتا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ یہودی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، اور اگر نصرانی ہوتے ہیں، اگر اس کی والدہ نصرانیہ ہوتی ہے تو اپنے بچے کو نصرانی بنا لیتی ہے، اور اگر اس کی والدہ اگر مجوسی ہوتی ہے تو اپنے بچے کو جو مجوسی بنا لیا کرتی ہے۔ تو ماں کی گود کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اگر وبا اگر پھیل جاتی ہے تو ہم اس کے روک اور تھام کے لیے پہلے سے کوشش کرتے ہیں، پہلے سے انتظام کرتے ہیں، پہلے سے اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، گویا کہ اسلام کی بیج بو دی جاتی ہے، اور اسلام کی بیج جب بو دی گئی، جب کوئی بیج ہم بوتے ہیں زمین کے اندر، جب کوئی پودا لگاتے ہیں تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی سینچائی کرتے ہیں، اس میں پانی دیتے ہیں تاکہ وہ ترقی کرے، بڑھے اور آگے چل کر وہ پھل دے، تاکہ اس پھل کو ہم کھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دنیا کے اندر جب ہم کوئی ادنا سا پودا لگاتے ہیں، اس کی اتنی محنت کرتے ہیں، پانی پٹاتے ہیں اور نہ جانے کیا کس طرح کی کیمیکل اس کے اندر یوز کی جاتی ہے، جب ہم اتنا بچہ پیدا ہمارے یہاں ہوتا ہے، اسلامی بیج اس کے کان کے اندر جو ہے بو دی جاتی ہے، اس کے بعد ہم پر یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس بچے کو ہم یوں ہی نہ چھوڑیں، بلکہ اس بچے کی سینچائی کرے، اس کی پرورش کرے، اس کے تعلیم کا اچھا سے اچھا انتظام کرے، اور جہاں تک ہو اس کو اچھا سے اچھا تعلیم دلائیں۔ آج سچت کمیٹی رپورٹ کے مطابق آج ہم اس ملک کے اندر شودر سے بھی زیادہ تعلیم کے اندر گئے اور گزرے ہیں۔ اتنا خستہ حال ہمارا ہے، ایک شودر کا بھی وہ حال نہیں جو ہمارا حال ہے۔ آج ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر اگر سب سے گئی گزری قوم اگر تعلیم کے میدان میں ہے تو وہ مسلم اور مسلمان ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم اگر کوئی تسلیم کی جاتی ہے تو وہ یہودی قوم ہے، جو ایک مٹھی بھر جماعت ہے، ایک مٹھی اور گنے چنے چند لوگ ہیں جو پوری دنیا پر قابض ہے، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، خواہ وہ سیاسیات کا میدان ہو، معاشیات کا میدان ہو، یا پھر کوئی بھی میدان ہو، یا تجارت کا میدان ہو، یا دنیا کا زراعت کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کی نقالی کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر رپورٹ کے اندر بتلایا گیا کہ وہ یہودی قوم آج پورے سال کے اندر 72 سے 76 تک کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ مسلمان جس کا پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے، وہ مسلمان پورے سال کے اندر 4 سے 6 منٹ تک وہ جو ہے کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی وہ مخصوص لوگ ہیں جو کتابوں سے جس کا تعلق ہے، علم سے جو شغف رکھتے ہیں، علم سے جس کو محبت ہے، وہ چند اور گنے لوگ ہیں جو انگلی پر گنے جا سکتے ہیں۔ اتنا خستہ ہمارا حال ہے، جس کو سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق سے دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر
یہاں پر مفعول کو ذکر نہیں فرمایا. ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہے, وہ جانتے ہیں کہ مفعول کیا چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اس آیت کریمہ کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جتنے پیدا فرمایا. اقرأ فرمایا, یہ نہیں فرما کہ کیا پڑھنا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقرأ کل مخلوق, کہ وہ خالق ہے, اس کی ہر ایک مخلوق کو پڑھو, چاہے وہ کہکشاں ہو, فضا ہو, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, ان تمام چیزوں کو پڑھو. یا ہمارا سیاسی علوم ہو, یا تجارت کا میدان ہو, یا زراعت کا میدان ہو, یا قیادت کا میدان ہو, ان تمام چیزوں کے علوم کو اکٹھا کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مفعول کو ذکر نہیں فرمایا, بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے کی ہمیں چھوٹ دی. ہمارے دین مذہب اسلام کے اندر کوئی بھی علم ہو, یا وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو, وہ علم انسان کو جو ہے عزت سے نوازتا ہے, شہرت سے نوازتا ہے, انسان کو فائدہ دیتا ہے. کوئی بھی علم ہو انسان کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ہم حاصل کریں, اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہم حاصل کریں. کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا ماننا ہے, قرآن پکار کر کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے آبا و اجداد ہیں, ہم ان کو اپنے آبا و اجداد میں شمار کرتے ہیں. تو گویا جب وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں تو اس کے علم کے ہم وارث ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. تو ہم اور آپ, یہ دینی علوم ہے, یہ دنیاوی علم ہے, یہ تفریق کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی علم ہو ہمیں وہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے. ہر گاؤں کے اندر, ہر محلے کے اندر ایسے لوگ ہوں جو غریب طبقے کے لوگ, جو بچے ہیں اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہم آگے بڑھیں, اپنے دل کے جذبے جو ہیں اس کو لوگوں کے سامنے دکھائیں, اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے دکھائیں. لیکن ان کے سامنے جو ہے مسئلہ اگر کوئی آتا ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں تو اس کے سامنے وہ مسئلہ ہوتا ہے پیسے کا. آج ہماری قوم شادی بیاہ کے نام پر نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرتی ہے, لیکن اگر اس سے کہا جائے کسی غریب کے بچے کو کسی کانوینٹس کے اندر, کسی اسکول اور یونیورسٹی کے اندر داخل کر دو تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی. اگر اس کے شادی بیاہ کے اندر اس کو دیکھیں تو آپ لاکھوں اور 10 لاکھ روپے وہ خرچ کرتے ہیں اور کسی غریب کے لیے تعلیم کا وہ انتظام نہیں کرتے. لہٰذا اے نوجوان دوستو, آپ کو چاہیے کہ آپ بوڑھوں کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے نوجوانی کا ثبوت دیں, اور ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ ہم ایسی تنظیم بنائیں گے جو ہمارے چھوٹے ننھے منے بچے ہیں, جو ہمارے یہ بھائی ہیں, اس کو تعلیمی میدان میں اتنا دور لے جائیں گے کہ یہ رپورٹ ہماری جو رپورٹ کر رہی کہ 70 کی کمیٹی رپورٹ کے مطابق ہم شدر سے بھی گئے گزرے ہیں. آنے والے دنوں میں اگر ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہی تعلیم کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, تعلیم کے میدان میں قدم رکھ کر ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے ہمیں یہ کہہ رہی ہے جیسا کہ انبیاء کرام کو کہا گیا تھا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين, کہ کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا کہ رسول ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے, ہم اس ملک میں آپ کو رہنے نہیں دیں گے. ہاں, اگر آپ کو اس ملک کے اندر رہنا ہے, اس ملک کے اندر جینا ہے, اس ملک کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو ہماری آئیڈیالوجی کو قبول کرنا پڑے گا, آپ کو ہمارے مذہب کے اندر دوبارہ واپس آنا پڑے گا, ہماری ماننی پڑے گی. جب جا کر ہم آپ کو اس ملک کے اندر رہنے کی جو ہے اجازت دیں گے. قرآن کریم اسی کو پکار کر کہہ رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا, کہ
پیغمبر ہم آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ ہمارے مذہب کے اندر دوبارہ آپ واپس آ جائیں۔ اور یہ صدا ہمارے کانوں کے اندر گونج رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر تمہیں رہنا ہے، اگر تمہیں جینا ہے، امن و امان کی، سکون کی، چین اگر سانس اگر تمہیں لینا ہے تو ہماری آئیڈیالوجی کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، ورنہ نہ تمہیں ہم یہاں رہنے دیں گے۔ تمہارے لیے دو ہی مقام ہے، یا ہندوستان یا قبرستان ہے یا پھر پاکستان ہے۔ اس طرح کے نعرے ہمارے لیے لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں اپنی بات انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔